عثمان بات سنو۔ کمرے کی طرف جاتا عثمان اپنے باپ کی آواز پہ رک گیا۔ جی بابا، ان پیپرز پہ سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ عثمان نے پوچھا۔ خلا کے پیپرز۔ کیا؟ ہاں، سکندر نے اپنی اوقات دوبارہ دکھا دی۔ مجھے لگتا تھا لاکھ نفرت صحیح مگر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا، مگر وہ تو انتہائی شفاق باپ نکلا، خود اپنی بیٹی کے اوپر طلاق کا داغ لگانا چاہتا ہے۔ تو ہم کیوں پرواہ کریں؟ بابا چاچو ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ محض امی اور دادا جان کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں ساری عمر اس زبردستی کے رشتے سے بندھ کر تو زندگی نہیں گزار سکتا نا۔ یہ رشتہ محض ایک زنجیر تھی جو آپ نے انگلینڈ جانے سے پہلے میرے پیروں میں ڈالی تھی۔ عثمان پیپرز لے کر کمرے میں آ گیا۔ نہ جانے کیوں آج ایک ایسے رشتے کو توڑتے ہوئے جسے میں نے کبھی مانا ہی نہیں دکھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس سے عائزہ سے محبت کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے، اس سے نہیں جسے زبردستی میری زندگی میں باندھ دیا گیا ہے۔ عجیب زندگی ہے میری زندگی میں دو عائزہ آئیں، ایک میرے نکاح میں، ایک میرے دل میں۔ کاش یہ دونوں ایک ہوتی۔ یہ الفاظ خود سے بولتے ہوئے عثمان کو اس کی چھٹی حس نے کچھ کہا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا جس کی تصدیق کے لیے وہ فوراً اٹھا اور ڈراور سے عائزہ کا ID کارڈ نکالا جس کو آج تک اس نے عائزہ کی تصویر دیکھنے اور نام پڑھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ آج جب اس نے اسے پورا پڑھا تو اپنے اور عائزہ کے درمیان مابین رشتے کا خلاصہ ہوا اس پر۔ عائزہ سکندر امتیاز۔ یا اللہ، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ جس رشتے کے حصول کے لیے میں دن رات تڑپا ہوں، جلا ہوں، میں اس رشتے کو توڑنے چلا تھا۔ میں عائزہ کو، اپنی بیوی عائزہ کو خود سے دور کرنے چلا تھا۔ یہ جو محبت ہمارے بیچ پہلی نظر میں ہوئی وہ کوئی لیلا مجنوں والی محبت نہیں، یہ تو وہ محبت ہے جو ہر شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے اور ہر بیوی کے دل میں اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ عائزہ عثمان کی نکاح محبت ہے۔ 12 سال پہلے۔ عمر بھائی آپ بھی حد کرتے ہیں، ایک تو میں ویسے ہی اس قدر پریشان ہوں اور اوپر سے آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ کل میرا پیپر ہے اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں فیل ہو جاؤں گی۔ عائزہ غصہ ہوتے ہوئے بولی۔ ارے میں تو تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یار، تم فکر مت کرو، پیپر اچھا ہوگا۔ بھائی کہاں سے اچھا ہوگا، سارا سال پڑھتی ہی نہیں ہے، ایگزامز کے وقت ایسے لے کر بیٹھتی کہ گھول کر پی جائے گی۔ عثمان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں ٹھیک کہا نا شازیہ، ہنا، وافیہ، زہیب، افشین، عامر اور نمرہ سے باری باری پوچھا۔ سب کہہ کہے لگانے لگے۔ اپنا اتنا مذاق اڑتا دیکھ کر عائزہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ یار تمہیں پتہ تو ہے وہ بہت ذہین ہے، بس پیپرز کے وقت بہت گھبرا جاتی ہے، دیکھو ناراض ہو کر چلی گئی۔ عمر نے قدرے افسوس سے کہا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے، ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ اس نے کہاں جانا ہے، ہمارے پاس ہی آئے گی۔ عثمان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ عثمان بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ جانتے ہیں وہ پیپرز کے وقت کتنی ٹینشن لیتی ہے، جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتی ہے۔ اب دیکھنا بیٹھی ہوگی کہیں منہ پھلا کر۔ بچوں کا کام ہی ہے منہ پھلانا ہر وقت۔ افشین اور عامر ایک ساتھ بولے۔ شرم آنی چاہیے، اپنی بہن کے بارے میں ایسا بولتے ہو۔ ہنا نے غصے سے دونوں کو گھرکا۔ ہنا آپ ہی سنبھالیں انہیں۔ ارے یہ بچہ پارٹی نے کیا میٹنگ لگا رکھی ہے؟ انیلا بیگم اور سائرہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ امی حضور، سب سے پہلے تو آپ ہمیں بچوں میں گننا بند کریں۔ خیر سے میں اور زہیب 12 سال کے ہو گئے ہیں اور عمر بھائی 17 کے، باقی سب بچے ہیں۔ عثمان نے زور سے بولا کیونکہ اس نے گیٹ کے ساتھ کھڑی عائزہ کو دیکھ لیا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں، 13 سال کی ہو گئی ہوں۔ عائزہ غصے سے اندر آ کر بولی۔ ارے میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا، عثمان چڑھاتے ہوئے بولا۔ عائزہ کو اپنی غلطی اور عثمان کی چالاکی کا احساس ہوا۔ وہ پیر پٹک کر دوبارہ کمرے سے باہر جانے لگی تو پیچھے سے عثمان نے ہانک لگائی۔ ارے چوہیا، ویسے ہی اتنی دبلی ہو، اگر اسی طرح ادھر سے ادھر دوڑتی رہی نا تو بچہ کچا گوشت بھی ختم ہو جائے گا، فورنسک والے ڈھانچے کے طور پر رکھ لیں گے تم کو۔ عائزہ چڑھ گئی۔ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ عائزہ نے کشن اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ عائزہ کے ساتھ صرف ہنا تھی جبکہ عثمان کے ساتھ پوری فوج، لہٰذا ہنا عائزہ کو میدان چھوڑ کے جانا پڑا۔ انہیں جاتا دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ عائزہ کا دل کر رہا تھا کہ عثمان کا گلا دبا دے۔ تم آخر باہر کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم یہاں رہ کر بھی تو پڑھ سکتے ہو۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ ساری فیلڈز موجود ہیں یہاں، پھر باہر کیوں؟ سائرہ بیگم نے شدید خفگی کے ساتھ اظہار کیا۔ امی میرا دوست بھی جا رہا ہے، اس کی تو فیملی بھی انگلینڈ میں ہی شفٹ ہو رہی ہے، مجھے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، سائرہ بیگم نے قطعی لہجے میں کہا۔
کم از کم انٹر تو یہاں سے کر لو، کچھ اور سمجھدار ہو جاؤ، ابھی میٹرک کیا نہیں صاحبزادے کو باہر کی ہوا لگ گئی۔ ارے میاں یہ کوئی حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے ملک کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی لندن، بالکل بھی نہیں۔ اس بار امتیاز صاحب یعنی کہ عثمان کے دادا نے کہا۔ امی اور دادا جان، آپ دونوں دھیان سے میری بات تو سن لیں۔ کیا آپ دونوں نہیں چاہتے کہ میں اچھے سے اچھا پڑھوں؟ ہم چاہتے ہیں، مگر وہ یہاں رہ کر بھی ہو سکتا ہے۔ برخودار ہم بتاتے ہیں آپ کی امی اور دادا جان کو کس بات کی فکر ہے۔ ان دونوں کو فکر ہے کہ تم باہر جا کر کسی انگریز غیر مذہبی لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ وہی فکر ہے جو ہر اس ماں کو ہوتی ہے جس کی اولاد کہیں باہر ہوتی ہے۔ عبداللہ صاحب نے سائرہ بیگم اور امتیاز صاحب کے اندیشے عثمان کے سامنے رکھ دیے۔ اف امی دادا، کتنی پرانی اور بیکار سوچ ہے آپ کی۔ یار آپ کو اپنی پرورش پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ ہے میری جان، پر یہ گوری چمڑی والی عورتیں پاکستانی مردوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ تو سمجھتا نہیں ہے ان باتوں کو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں انگلینڈ جاؤں گا، ورنہ یہاں بھی کچھ نہیں پڑھوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا پیوں گا۔ عثمان ان دونوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ ابو اب آپ ہی بتائیے، میری فکر غلط ہے؟ سائرہ بیگم نے اپنے سسر سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، مجھے بھی یہی فکر ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں عثمان ضد کا کتنا پکا ہے۔ اب تو اس نے اپنے باپ اور چاچا کو بھی منا لیا ہے، اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، باہر بھیجنے سے پہلے اسے ایک بندھن میں باندھ دو۔ سائرہ بیگم نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں امتیاز صاحب کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے نکاح کر دو اس کا۔ پر ابو عثمان ابھی چھوٹا ہے، پر اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں۔ کوئی غیر مذہبی لڑکی آئے اس سے پہلے اس کا نکاح کر دو، اور میں نے تو لڑکی بھی دیکھی ہوئی ہے اپنی آئزہ۔ پر ابو آئزہ صرف 13 سال کی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ پھر بھی میں راضی ہوں، کیونکہ بعد میں بھی میں انیلا اور سکندر سے آئزہ کو مانگتی تو ابھی کیوں نہیں؟ آپ انیلا اور سکندر سے بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں بھابھی، انیلا بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سکندر اور عبداللہ بھائی سے بات کر لیں۔ آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آئزہ عثمان ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ سکندر، عثمان کے باہر جانے کی بات چھوڑو، میں تو شروع سے چاہتی تھی آئزہ کو عثمان کے لیے۔ امتیاز صاحب نے سائرہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جانے سے پہلے آئزہ کا نکاح عثمان سے ہوگا، اسی شرط پہ وہ جا سکتا ہے۔ اب عثمان امتیاز صاحب کی عدالت میں کھڑا تھا۔ میاں اگر باہر جانا ہے تو اس سے پہلے تمہیں ہماری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں سب کروں گا دادا جان۔ تو ٹھیک، جانے سے پہلے تمہارا اور عائزہ کا نکاح ہوگا، رخصتی بے شک تمہارے آنے کے بعد ہو۔ کیا؟ عثمان نے شوق کے عالم میں سامنے بیٹھے اپنے دادا کو دیکھا۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ عثمان ہتے سے اکھڑ گیا۔ عائزہ بہت چھوٹی ہے دادا۔ تو تم کون سے بڈھے ہو گئے ہو میاں، صرف 3 سال ہی بڑے ہو اس سے۔ امتیاز صاحب نے بھی فوراً کہا۔ اگر تمہیں باہر جانا ہے تو یہ کرنا ہوگا، ورنہ جاؤ کمرے میں، اور آئندہ نام بھی مت لینا انگلینڈ جانے کا۔ امتیاز صاحب نے عثمان پہ بھی اپنا فیصلہ جاری کر دیا۔ اگر یہ آپ لوگوں کا آخری فیصلہ ہے تو میں تیار ہوں، عثمان نے بنا سوچے سمجھے کہا۔ دوسری طرف دروازے کے ساتھ کھڑی عائزہ کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سب کمرے سے چلے گئے، عائزہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ عمر نے عثمان سے بولا، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم؟ ارے میرے بھائی، ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں چھوڑ دوں گا، ایک بار باہر تو نکلنے دو۔ عائزہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے سنبھالا۔ عائزہ اور عثمان کا نکاح ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ عثمان کے جانے کے 1 مہینے بعد امتیاز صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نامعلوم بات پہ سکندر اور عبداللہ کے بیچ کشیدگی ہوئی۔ 1-2 بار امتیاز صاحب کی حیات میں بھی ہوئی، تب وہ بیچ میں آ جاتے تھے۔ بات کیا ہوئی کسی کو بھی نہیں پتا تھی، مگر بات اتنی بڑی کہ علیحدگی تک آ گئی۔ ایک دن سکندر صاحب بہت غصے میں گھر آئے اور بولے، انیلا سارا سامان پیک کرو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ سکندر، ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، سائرہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بھابھی، یہ بات آپ اپنے شوہر سے پوچھئے گا، میں کہیں بدتمیزی نہ کر بیٹھوں آپ سے، اس لیے مجھ سے نہیں پوچھیں کچھ بھی۔ وہ دن اور آج کا دن کسی کو نہیں پتا ان دونوں کے بیچ کیا ہوا۔ ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں چھوڑ دوں گا۔ تمہارے لیے اتنا آسان تھا؟ میں کوئی سیڑھی نہیں جس کو تم نے اپنی فرار کا راستہ بنایا۔ پر خدا کی قدرت دیکھو عثمان، تم جو مجھے چھوڑنے کی بات کرتے تھے، مجھ سے ہی محبت کر بیٹھے۔ میں جو ٹھیک سے تمہارے الفاظوں کی وجہ سے نفرت کرتی تھی، تم سے محبت کر بیٹھی۔ مگر عثمان، جب تکلیف دل میں اتر جائے نا، تو الفاظ، جذبات، محبت اس کا مداوع کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ تمہاری زبان سے نکلے ان الفاظوں نے اس 13 سال کی لڑکی کے دل پہ بہت گہرے زخم چھوڑے ہیں، مگر شاید درد اس محبت
محبت کے آگے ہار گیا، مگر تکلیف اب بھی ہوتی ہے جب جب تمہارے الفاظ یاد آتے ہیں۔ تمہیں اگر مجھ سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو تم مجھے چھوڑ دیتے نا۔ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ چھیڑا تھا جسے پہلے پہل تیری نظر نے، اب تک ہے وہ نغمہ بے ساز و صدا یاد۔ مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو، لیکن اب تک ہے تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا یاد۔ مگر میں ایک بات جانتی ہوں عثمان، اگر ایک عورت کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو کوئی اسے فتح نہیں کر سکتا۔ میں تم پر اپنا دل ہار چکی ہوں عثمان، میں تمہارے ہر الفاظ تکلیف کو بھولنے کو تیار ہوں، کیونکہ ان تکلیفوں کا مرہم بھی تمہارا ساتھ ہی ہے۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، کیونکہ اب ہمیں ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بیچ کا رشتہ بولنے والوں کے منہ بند کر دے گا۔ عائزہ نے عثمان کا نمبر ملایا، ایک ہی رنگ پہ کال اٹھا لی تھی اس نے۔ السلام علیکم، عثمان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عائزہ نے جواب دیا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ سلام کے جواب کے بعد دونوں ایک ساتھ بولے، ٹھیک ہے، میں تم کو تمہارے گھر کے باہر سے پک کر لیتا ہوں۔ عائزہ نے جب اس کے منہ سے تم سنا تو اسے لگا کہ ان دونوں کے بیچ کی اجنبیت کی دیوار ڈھہ گئی۔ 15 منٹ بعد عثمان نے عائزہ کو اس کے گھر کے باہر سے پک کر لیا۔ عثمان اندر آنا چاہ رہا تھا مگر عائزہ نے اسے روک لیا۔ تم نے مجھے اندر آنے سے کیوں روکا؟ عثمان، اتنی جلد بازی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو بات اور بگڑ جائے۔ تم میری بیوی ہو عائزہ، کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ میں کیوں ڈروں کسی سے؟ عثمان کے منہ سے ان کے رشتے کی بات سن کر عائزہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جسے عثمان نے محسوس کیا۔ اس بار اس نے بلا جھجک اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کی آنکھیں صاف کی۔ کل تک جو شخص اس کو نظر بھر کے دیکھتا نہیں تھا، آج اسے چھو رہا تھا۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے نکاح۔ میں جانتی ہوں عثمان، سب جانتی ہوں، یا یوں کہو صحیح وقت پہ جان گئی، اس لیے آج تمہارے اتنے قریب بیٹھی ہوں بنا کسی خوف کے۔ کل جو ہمارے بیچ ایک شرم حیا اور اجنبیت کی دیوار قائم تھی، اسی جگہ بیٹھے ہوئے آج نہیں ہے۔ کل تک ہم دونوں ایک دوسرے کو نامحرم سمجھتے تھے، مگر تم سے بڑھ کر میرا محرم کوئی نہیں ہے۔ عثمان عائزہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عائزہ کا چہرہ یک لخت سرخ ہوا اور بولی، ارے اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ تسلی رکھو، صرف تمہاری ہی ہوں، گاڑی دھیان سے چلاؤ۔ عائزہ نے عثمان کو چھیڑا۔ عثمان نے اس کی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا، عائزہ تم نہیں جانتی اس زوار کو تمہارے ساتھ دیکھ کر میں کس اذیت سے گزرا ہوں، اور جب سے مجھے ہمارے بیچ رشتے کی سچائی کا پتہ چلا ہے تب سے یہ اذیت اور بڑھ گئی ہے۔ چاچو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم میرے نکاح میں ہو، پھر انہوں نے سوچا بھی کیسے؟ تم نے اب میری طرف پیش قدمی صرف اسی وجہ سے کی ہے کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، ورنہ کہاں تھے تم 12 سال سے؟ تمہیں کیا لگتا ہے بابا نے تم لوگوں کی طرف سے کسی جواب کا انتظار نہیں کیا ہوگا؟ اب میں اتنی گری پڑی تو نہیں تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری زندگی میں آ جاتی۔ عائزہ نے بھی اپنے اندر کی بھڑاس نکالی۔ عثمان جیسے لاجواب ہو گیا۔ ان دونوں کے بیچ ایک لمبی خاموشی آئی جسے عائزہ نے محسوس کیا، پھر بولی، پرانی باتوں کو بھول جاؤ عثمان، ویسے پہلے سے کافی موٹے ہو گئے ہو۔ عائزہ نے ماحول کی سنجیدگی دور کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ، اسے موٹا نہیں فٹ کہتے ہیں۔ آپ کو اتنا ہینڈسم ڈیشنگ شوہر ملا ہے، شکر ادا کریں آپ۔ کافی غلط خیال نہیں تمہیں اپنے بارے میں؟ جو بھی کہہ لیں آپ، موٹا کہیں یا دبلا، یہ غلام تو آپ کا ہے، عثمان نے بڑے فلمی انداز میں کہا، جس پہ عائزہ جھینپ گئی۔ ویسے تم بھی کافی بدل گئی ہو، میرا مطلب ہے پہلے زیادہ کیوٹ تھی۔ سوچ لو پھر تم، اب بھی وقت ہے، پیپرز تمہارے پاس ہیں، سائن کر دو اور باہر جا کر کسی انگریز سے شادی کر لو اور تائی امی اور دادا جان کی منصوبہ بندی پہ پانی پھیر دو، عائزہ نے مذاق میں کہا۔ پلیز عائزہ، آئندہ مذاق میں بھی الگ ہونے کی بات کی تم نے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا آپ تمہارے بغیر، تم میرے لیے دنیا کی سب سے حسین اور پاکیزہ لڑکی ہو۔ عثمان نے عائزہ کو گلے لگا لیا۔ عثمان، میں صرف مذاق کر رہی تھی، اتنی محبت دے کر عائزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بس بس، دیکھو رونا شروع ہو گئی تم، لڑکیوں کو اس کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟ عثمان نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عثمان، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ مجھ پر بھروسہ ہے؟ خود سے بھی زیادہ، تو بس یقین رکھو اور چلو۔ پھر پورے رستے ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات ہوئی۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، شاید آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ آخر ان کی منزل آ گئی۔
आयज़ा गाड़ी से नीचे उतरी। सामने का मंजर देखकर उसने पलटना चाहा, मगर उस्मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुद से करीब करके बोला, अब और नहीं, ये तुम्हारा भी घर है। जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। ये अब्बू, ये चाचू का नहीं, हमारे दादा का घर है। उस्मान ताया अब्बू मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर अब्बू को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? ऐसा नहीं है उस्मान, मगर मुझे डर लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आयज़ा को लगा सब जंग, सब इम्तिहान, सब दर्द, तकलीफ़, परेशानियाँ उस्मान की मोहब्बत मिलते ही ख़त्म हो गई। मगर उसे नहीं पता था कि असल जंग और इम्तिहान तो अब शुरू हुए हैं, जिसमें उन दोनों का प्यार ही उन दोनों की ताकत बनेगा, या फिर मोहब्बत की हकीकत सामने आएगी। आयज़ा ने उस्मान के चेहरे की तरफ देखा और कहा, उस्मान, तुम्हें पता है मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो एक सच ये भी है, जब आपकी कमज़ोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो चट्टान सर करने का हौसला देती है। ये और बात है कि लहजा उदास रखते हैं, ख़िज़ा के मौसम भी अपनी मिठास रखते हैं। उस्मान, एक बार फिर सोच लो, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ आयज़ा, डरने की क्या बात है? ये हमारा घर है। उस्मान आयज़ा का हाथ पकड़ के घर के अंदर चलने लगा। हर राहदारी को अबूर करते हुए आयज़ा के जहन पर बचपन की हर याद ताज़ा होती जा रही थी। वो लोग अब लॉन से आगे घर के दाखिली दरवाजे पर थे। उस्मान ने आयज़ा की तरफ देखा, वो अब भी झिझक रही थी। उस्मान ने उसका हाथ अपने हाथ में और ज़ोर से पकड़कर उसे तसल्ली दी। उस्मान ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर दाखिल होकर उस्मान बाआवाज़े बुलंद सलाम करने लगा, अस्सलाम वालेकुम। ये भाई खुद को समझते क्या हैं? इतने दिन हो गए खुला के पेपर्स भेजे हुए, आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं उनके घर जाकर यह किस्सा आज ख़त्म करके आ जाता हूँ। सिकंदर साहब शदीद गुस्से में घर से निकले। अनीला बेगम अपने शौहर के गुस्से से वाकिफ़ थी, इसलिए उनके साथ हो ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? अब्दुल्ला साहब सिकंदर को देखकर खासे मुश्ताइल हुए। मुझे कोई शौक़ नहीं आने का, और आऊँ भी अगर तो आप किस हक से मुझे रोक सकते हैं? ये मेरे बाप का घर है, आपका नहीं। फ़िलहाल मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आप लोगों ने अब तक खुला के पेपर्स वापस क्यों नहीं भिजवाए? मिल जाएंगे कल तक, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तमीज़ से समझे? सिकंदर साहब ने कहा। अब तू मुझे सिखाएगा तमीज़? अब्दुल्ला साहब ने सिकंदर का गिरेबान पकड़ लिया। सिकंदर साहब ने उनका। इतने में दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। उस्मान और आयज़ा जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर उन दोनों के लिए एक शौक था। सिकंदर, अब्दुल्ला साहब दोनों के हाथों में एक दूसरे के गिरेबान थे। दूसरी तरफ उन दोनों को आयज़ा और उस्मान का हाथ में हाथ डाले अंदर आते देखकर शदीद झटका लगा। दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान छोड़ा। तुम इसके साथ क्या कर रही हो? चाचू, आयज़ा किसी गैर के साथ नहीं, अपने शौहर के साथ है। मेरा हक है इस पर, मैं इसे कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आपकी भी नहीं। देखो उस्मान, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता। सिकंदर साहब ने अपने लहजे को काफ़ी हद तक नरम करने की कोशिश की, मगर तलखी झलक गई। आप ऐसा कर चुके हैं चाचू। आप आयज़ा को 12 साल पहले मेरे निकाह में दे चुके हैं। उस्मान ने कदरे तहम्मुल से जवाब दिया। अब मैं भी चाहता हूँ कि तुम इसे तलाक दो, अभी और इसी वक्त। इस बार अब्दुल्ला साहब बोले। अब्बू, आप दोनों की जो भी दुश्मनी है मुझे नहीं पता, मगर खुदा के वास्ते अपनी नफ़रत के जहर से मेरे और आयज़ा के रिश्ते को दूर रखें। मैं आयज़ा को कभी नहीं छोड़ूंगा, समझे आप? उस्मान ने अटल लहजे में कहा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं छोड़ते मेरी बेटी को। सिकंदर साहब खासे मुश्ताइल हुए। आप लोगों को जो करना है कर ले, मगर मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल्ला, प्लीज़ आप खामोश हो जाएं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है ये। सायरा बेगम ने बोला। तुम चुप रहो, आज फैसला होकर रहेगा। ये रहे डिवोर्स पेपर्स, दोनों साइन करो अभी के अभी। ठीक है, तो एक फ़ैसला मेरा भी सुन लें आप दोनों। मैं आयज़ा को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। उस्मान आयज़ा को अपने कमरे में ले आया, ज़रूरी सामान रखने लगा। आयज़ा ने उस्मान को पहली बार इस कदर गुस्से में देखा था। आयज़ा ने डरते डरते बोला, उस्मान, ये तुम क्या कर रहे हो? जज्बाती होने से मामलात और बिगड़ जाएंगे। रिश्ता तोड़ देने से किसी मसले का हल नहीं निकलता। हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। वक्त दो, रिश्ते ना तोड़ो, इंतज़ार करो ताकि वो लोग हमें अलग कर दें।
آئزہ ہمارا ان لوگوں سے جو رشتہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میں ہمارا رشتہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مجھے تم سے الگ کرے۔ آئزہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی کبھی آنے دوں گا، مگر اس وقت تمہیں کمزور نہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ تو ہے نا؟ عثمان نے پھر اس سے وہی سوال کیا۔ خود سے بھی زیادہ، آئزہ نے بھی وہی جواب دیا۔ تو بس چلو۔ وہ دونوں نیچے آ گئے اور باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ پیچھے سے سکندر صاحب کی آواز آئی، آئزہ، عثمان رکو، جانے سے پہلے ایک سچ سنتے جاؤ جس کی وجہ سے ہم 12 سال الگ رہے۔ سکندر صاحب نے آخری پتا پھینکا۔ آئزہ اور عثمان کے قدم رک گئے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، عثمان نے پلٹ کے کہا۔ تمہیں نہیں سننا، مگر شاید ایک بیٹی تو سننا چاہے گی اپنے باپ کی بات۔ اس بار سکندر صاحب نے آئزہ کو کہا، تمہارے باپ نے آج سے 12 سال پہلے مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، کیونکہ ان کو پوری جائیداد پہ قبضہ کرنا تھا۔ اس گھٹیا آدمی نے ایک بار بھی الزام لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچا میں اس کا اپنا سگا بھائی ہوں۔ سکندر صاحب نے ساری اخلاقیات بھول کر عبداللہ صاحب کو لتاڑا۔ سکندر چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ تمہارے اس گھٹیا اور بے بنیاد الزام کا کیا جو تم نے مجھ پر لگایا تھا؟ وہ الزام نہیں، سچ تھا۔ سکندر صاحب نے قدرے اطمینان سے کہا، تو میرے لیے بھی یہ سچ ہے۔ تم ایک چور ہو، اپنے ہی گھر میں چوری کی تم نے۔ میرے پاس تو ثبوت بھی ہے، سارے چیکس، ڈاکومنٹس سب ہیں میرے پاس۔ بھائی صاحب چلیں مان بھی لیں، میں چور، مگر آپ تو ایک خونی ہیں، اپنے ہی باپ اور بہن کے۔ خونی؟ اس لفظ نے وہاں موجود سب کو ہلا کر رکھ دیا، سوائے سائرہ بیگم اور انیلا بیگم کے، کیونکہ وہ دونوں سب جانتی تھیں، شاید اتنا جتنا دونوں کے شوہروں نے بتایا تھا۔ سکندر، اپنی بکواس بند کرو۔ عبداللہ صاحب دھاڑے۔ چلانے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ پیسوں کی لالچ میں پہلے آپ نے اپنے باپ کو مارا، پھر مجھے رستے سے ہٹایا، پھر جب فضیلہ آپا کو آپ کی سچائی پتہ چلی تو آپ نے انہیں بھی مروا دیا۔ یہ جھوٹ ہے چاچو، آپ بنا کسی ثبوت کے ابو پر اتنا سنگین الزام نہیں لگا سکتے۔ بس پھر لمحہ لگا ان سب قسم و وعدوں کو ٹوٹنے میں، آئزہ عثمان کا ساتھ چھوٹنے میں۔ ایک طرف کھڑی رہ گئی آئزہ، عثمان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے آئزہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ عثمان اپنے باپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آئزہ نے عثمان کو خود سے دور جاتے دیکھا، بھلے ہی عثمان اس سے 4 قدم کے فاصلے پر تھا، مگر آئزہ کو یوں لگا یہ اتنا فاصلہ ہے جیسے وہ 4 بار مر کے بھی طے نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور وہ بھی آگے بڑھ گئی، مگر عثمان کی طرف نہیں۔ اگر تمہارے ابو بے گناہ ہیں تو میرے ابو بھی چور نہیں ہیں عثمان۔ عبداللہ، آئزہ نے سکندر صاحب کے ساتھ اور عثمان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ عثمان نے بے یقینی کے عالم میں ایک نظر اپنے ہاتھ پہ ڈالی۔ آئزہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، ہوتا بھی کیسے؟ اس کی متاع جان تو اس کے مقابل کھڑی تھی۔ آئزہ، تم ان سب سے دور رہو، عثمان نے کہا۔ کیوں دور رہوں؟ اور دور تو تم بھی رہ سکتے تھے، مگر تمہیں لمحہ نہیں لگا میرا ہاتھ چھوڑنے میں۔ عثمان کو اپنی جلد بازی اور غلطی کا احساس ہوا۔ تمہیں اپنے ابو پر بھروسہ ہے تو مجھے بھی اپنے ابو پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، آئزہ بولی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے میرے ابو خونی ہیں؟ عثمان صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا کون کیا ہے عثمان، میں اتنا جانتی ہوں میرے ابو بے قصور ہیں۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس چاچو کی بے گناہی کا، جبکہ ابو کے پاس ہے؟ آئزہ نے عثمان کو دیکھا جو شاید اس کے باپ کو گناہ کار مان چکا تھا۔ یاد کرو عثمان، اس رات کو ہمارے نکاح کے 3 دن بعد جب تاتا جان نے میرے ابو اور تایا دونوں کو جائیداد سے آگ کیا تھا، تب تایا ابو نے ابو کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ابو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے سارے بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈز سب فریز کر دیے۔ میں تمہارا باپ ہوں اور میں اپنی محنت کی کمائی کو تمہیں اس طرح برباد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ امتیاز صاحب قدرے غصے سے بولے۔ ابو، میرے کام فضول ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اسمگلنگ کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ سٹا لگانا شریفوں کے کام نہیں۔ ابو، یہ مت بھولیے اسی کی وجہ سے ریاض انڈسٹریز کا ٹینڈر ہمیں ملا ہے، ورنہ ہماری کمپنی کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے وہ کینسل کر دیا ہے۔ مجھے حرام کی کمائی کا 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ ابو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت محنت کی تھی اس پروجیکٹ کے لیے، میں بہت پہلے کر دیتا اگر سکندر مجھے پہلے بتا دیتا۔ اوہ،
تو یہ آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے تاکہ مجھے سب کی نظروں میں گرا سکو۔ عبداللہ صاحب غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے، بھائی صاحب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں نے یہ سب ابو کو اس لیے بتایا کیونکہ اس سے آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ امپائر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ حرام خور، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ عبداللہ صاحب سکندر کا گلا دبانے لگے۔ چھوڑو عبداللہ، کیا کر رہے ہو تم؟ چھوٹا بھائی ہے تمہارا، مار ڈالو گے کیا؟ فضیلہ آپا نے عبداللہ صاحب کو دھکا دے کر ہٹایا۔ ہاں مار دوں گا سب کو، آپ کو بھی، سب کو، جس نے میرا حق چھیننے کی کوشش کی سب کو مار دوں گا۔ میں تم دونوں کو ہی آگ کرتا ہوں اپنی جائیداد سے، اپنا سب فضیلہ کو دیتا ہوں، اس کے بعد بچوں کا۔ امتیاز صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ کہانی مزید سننے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیجیے تاکہ میں اس کی اگلے پارٹ کو اپلوڈ کر سکوں۔ تھینک یو۔